دوستوں آج میں آپ کے لیے ایک عاشق جنزادے کی کہانی لے کر آئی ہوں جس نے محبت میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ یہ دسمبر 2010 کی بات ہے جب میری بڑی بہن کی شادی قریب تھی۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہماری بہن کچھ بدلی سی ہے، لیکن گھر کے بڑوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شادی ہونے والی ہے، گھر سے چلے جانے کی وجہ سے اداس ہے۔ میں رات کو اپنی بہن کے پاس ہی سوئی تھی۔ ایک رات 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ زارا آپی رو رہی ہیں اور اپنے ہاتھ کو چوم رہی ہیں۔ اس کے بعد آپی نے بہت پیار سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے ان کے چہرے کی طرف نظر کی تو میرے اندر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میری آپی کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، جیسے ان کی آنکھوں میں خون بہر آیا ہو۔ وہ رات اللہ اللہ کر کے ڈرتے ڈرتے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے میں نے رات والا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا۔ میری والدہ نے کہہ دیا کہ تمہارا وہم ہوگا تاکہ میں ڈر نہ جاؤں، مگر آپی کی وجہ سے وہ فکر مند ہو گئی۔ ایک رات میری والدہ نے آپی کو دیکھا کہ وہ بال کھولے ہوئے ننگے پاؤں چلے جا رہی ہیں اور ان کو آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں۔ والدہ صاحبہ ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ آپی سیڑھیوں سے چلتی ہوئی چھت پر چلی گئی اور چاند کی روشنی میں آسمان کی طرف دیکھ کر خود ہی خود باتیں کرنے لگی۔ آپی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، زارا تم صرف میری ہو، صرف میری، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کے منہ سے مردانہ آواز نکل رہی تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی میری والدہ نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ ورد کے شروع ہوتے ہی آپی پیچھے کی طرف مڑی اور خود ہی چل کر بستر پر جا کر سو گئی۔ میری والدہ نے ساری بات والد صاحب کو بتائی۔ والد صاحب یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کو بتایا جو مولوی بھی تھے، پر آپی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے آپی کو پلانے اور ہاتھ پاؤں پر باندھنے کے لیے تعویذ دیے۔ والدہ نے وہ تعویذ آپی کو باندھ دی اور ان کو بلا ناغہ تعویذ کا پانی بھی پلانے لگی۔ ان سے یہ اثر ہوا کہ آپی ٹھیک ہو گئی، لیکن جس دن آپی کی شادی کی تاریخ تھی، اس دن دولہا بھائی جو کہ میرے خال کے بیٹے بھی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دولہا بھائی 3 دن تک ICU میں رہے۔ دولہا بھائی کی جان تو بچ گئی، جو کسی معجزہ سے کم نہیں تھی، لیکن ان کو ٹھیک ہوتے ہوتے 2 ماہ لگ گئے۔ والد صاحب ساری بات سمجھ گئے۔ انہوں نے دوبارہ مولوی صاحب کو فون کر کے ساری بات بتائی۔ انہوں نے اگلے دن 4 بجے فون کرنے کو کہا۔ دوسرے دن والد صاحب نے 4 بجے فون کیا تو مولوی صاحب نے بتایا، آپ کی بیٹی پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ جب آپ نے میرے دیے ہوئے تعویذ اپنی بیٹی کے ہاتھ پر باندھے تو اس کے اثر سے وہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے دولہا بھائی کو نقصان پہنچایا ہے۔ میرے ہاتھوں سے تو یہ معاملہ نکل چکا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک عالم کا پتہ دے رہا ہوں، تم ان سے مل لو۔ مولوی صاحب نے میرے والد کو پتہ دے دیا۔ جب میرے والد صاحب ان سے ملنے گئے تو پتہ چلا کہ عامل صاحب اپنے کسی مرید سے ملنے گئے ہوئے ہیں، وہ 7 دن بعد واپس آئیں گے۔ ان سے ملاقات صرف 7 دن بعد ہوگی۔ ان ہی دنوں دولہا بھائی کا فون آیا کہ ہم چاہتے ہیں زارا کو سادگی سے نکاح کر کے لے جائیں۔ میرے والد صاحب مزید پریشان ہو گئے۔ والدہ نے ان کو دلاسا دیا کہ تعویذ تو زارا نے باندھ ہی رکھے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، ہم بعد میں زارا کو عامل صاحب کے پاس لے جائیں گے۔ دولہا بھائی کا نکاح آپی سے خیریت سے ہو گیا۔ زارا آپی ہم سب کو روتا ہوا چھوڑ کر پیا دیس سدھار۔ ہمیں رات کے 4 بجے دولہا بھائی کا فون آیا کہ جلدی آ جائیں، زارا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہم لوگ پریشان ہو کر دولہا بھائی کے گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا دولہا بھائی کے کپڑے گربان سے پھٹے ہوئے ہیں اور چہرے پر جگہ جگہ خراشیاں آئی ہوئی ہیں۔ آپی اس دنیا سے بے نیاز بے ہوش پڑی تھی۔ والد صاحب نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ دولہا بھائی نے بتایا کہ جب ہم زارا کو گھر لے کر آئے تو اس نے دولہا بھائی کو گربان سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور وہ مارتی ہوئی بار بار مردانہ آواز میں کہہ رہی تھی کہ زارا صرف میری ہے، میں اس کو کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ یہ سب جب ہماری خالہ نے دیکھا تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی اور باقی سب کو بھی کہا کہ آپ دعائیں پڑھیں۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کر رہی تھی زارا چیخنے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ والدہ صاحبہ سوچ میں پڑ گئی کہ جب آپی نے تعویذ باندھا ہوا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر والدہ کو یاد آیا کہ ہو سکتا ہے جب وہ نہانے گئی ہو تو تعویذ اتار دیا اور واپس باندھنا بھول گئی ہو۔ آخر تمام بات والد صاحب نے دولہا بھائی کو بتا دی۔ خالہ نے تمام بات سن کر برا نہیں منایا، بلکہ یہ کہا کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا، ہم کون سا غیر تھے۔ عامل بابا کو آنے میں 2 دن رہ گئے تھے۔ 2 دن تک آپی بے ہوش رہی، انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔
2 दिन बाद दूल्हा भाई और वालिद साहब आपी को इस आमिर साहब के पास ले गए। आमिर बहुत नूरानी शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने एक गोल दायरा खींचा और साथ ही कड़ाह में तेल को गर्म किया। इसके बाद दूल्हा भाई और वालिद साहब को इस दायरे में बैठने के लिए कहा। ये हिदायत की गई कि जब तक मैं ना कहूँ आपने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, कुछ भी हो जाए। उन्होंने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आमिर बाबा पढ़ते रहे, आपी ने हरकत की और आंखें खोल दी। आमिर साहब ने पूछा, तुम कौन और क्यों इस लड़की के पीछे पड़े हो? आपी ने मर्दाना आवाज में कहा कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और ज़ारा से प्यार करता हूँ। आमिर साहब ने कहा, इस बच्ची का पीछा छोड़ दो। वो बोला, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा और इस चांद की चौदहवीं को इसको ले जाऊंगा। मैंने इनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी ज़ारा को मुझसे दूर कर दिया। इसकी शादी इस अहमद से कर दी। आपी ने दूल्हा भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने ही इसे उस दिन मारा था, लेकिन इसकी माँ ने जो मंत्र इसे घर से निकलने से पहले पढ़वाए थे, इसकी वजह से इसकी जान बच गई। ए आलिम, तू ये इल्म रोक दे, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन आमिर साहब ने अमल पढ़ना बंद नहीं किया। इसके बाद आपी जोर जोर से रोने लगी और अपने हाथ से माफिया मांगने लगी कि मुझे मेरी ज़ारा से जुदा ना करो, जो तुम कहोगे मैं करूंगी। इसके बाद आपी बेतहाशा अपने हाथ को चूमने लगी। तुम क्या मुझे मारोगे? जब मैं ज़ारा के साथ रह नहीं सकता तो इस दुनिया में रह के क्या करूँगा? इसके बाद आपी के अंदर से एक हिउल्ला निकलता हुआ नजर आया, जिसने इस गरम गरम तेल में अमल पूरा होने से पहले ही छलांग लगा दी थी। ये सब देखकर हैरान रह गए। एक जिन ज़्यादा ने आपी की मोहब्बत में अपनी जान दे दी। आमिर साहब ने कहा, वो जिन मर चुका है। उन्होंने अमल को पूरा किया और कहा कि अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। आपी को कुछ देर बाद होश आ गया। इसके बाद कोई ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ। आपी आज दूल्हा भाई के साथ बहुत खुश है।